اندے در تے آوے بن کے سائل جو اندے در تے آوے پاک حسن دا صدقہ کھاوے صدقہ کھاوے مل دیار شفائے حسن دے قدمہ تھلے شفائے حسن دے قدمہ تھلے ساڑی پاک غذائے حسن دے مٹیاں تے بے کے منگے بین اکبر دیے دعا خیر نال والے تیرا قافلہ ہے محمد دید پٹھیالے نوکرہ بوئے بوئے جا کے لوگاں نو ڈسدا لوگا اس گھر نو بڑا ماری ہے ٹھوکرہ لیا ہر مجلس شہادہ رہنو نا اللہ شاءاللہ کسے بین دا بیرا نہ مرے آئے تا کر سکتا ہے یار آئے تا کر سکتا ہے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں ہاتھ چوم کے زخمی آئیو پپھیاں دے میں کی آکھے ہاتھ چوم کے زخمی پپھیاں دے تے آکھے غیرت دا سلطانے او جائے اکبر زین تو لایا آیا جیو ساڑا میں صدقے جاواں وہ جائے اکبر زین تو لایا آیا جیو ساڑا میں صدقے جاواں سونا روپے ماں حسین راضی ہوئی میں کیڑے دے ویڑے دا وین شروع کیتا ہے تعارف کراما جناب سجاد پنجاں دیاس چاچو جی زین العابدین سید الساجدین میرے امام دیاں عرصے دے بعد قیادہ رہاں ہویاں اس علاقے والے انہوں سجاد دیاں قیادہ رہاں ہویاں انہوں مختار تخت تے آئے ایڈو قاتل حسین پکڑی جنہیں شروع ہو گئے جڑے بلے کمینے حسین بن نمیر نو پتہ لگ گئے نا لعنت بے شمار اس تھے جڑے بلے اس کمینے نو پتہ لگ گئے جو مختار تخت تے آیا اے راتاں گزرندہ جنگلاں چ سفر کرندہ چاچا کے امام سجاد دے دسترخوان تے متھا ماریاس آدھے سجاد او سجاد مینو پانی پیوا مینو کھانا کھوا بزرگا تیری چٹی داڑی دی قسم امام دا صحابی جس دا نام منحال اس نو پانی پیوان واسطے اٹھیا نا تے سید منحال دا ہاتھ روکیا فرمایا نہیں منحال اے مہمان میں ڈائی ایکو پانی میں پیواسا ایکو کھانا میں کھواسا بس یہ سوچن لگ پی ہے اکبر بھرا دا قاتل ہے کھانا اکبر دی سگی ماں نو آکھاں یا پالن والی نو آکھاں میں صدقے جاواں امام جلد دے نالائن پپھی اماں میڈا مہمان آئے ان دے واسطے کھانا تیار کرو جڑے ویلے کھانا تیار ہویا بزرگ ذاکرین پڑھ دے راندے کھانا تیار ہویا تے بے ساختہ سجاد دی اکھیاں چو رات جاری ہو گئی ہے میری سینہ کہ سجاد کیڑا مہمان آگئے جے تے قوت کے خون چروائے اس ویلے سجاد رنے تے رو رو کے پیدا ہاتھ چوم کے زخمی آئیو پپھیاں دے او یا کھے غیرت دا سلطانے او جائے اکبر زین تو لایا آیا جیو ساڑا میں صدقے جاواں سید آدھے اماں میں تندسہ میں رات کیوں رننا او سید آدھے ایکو ڈاک کنے کو او یاد آئے ساڑے اجڑن دا سامانے او مینو اج لگ دائے جیوے ہون پیا لہ دائے میں ڈاک برویر جنی بھیڑا دی ای اکبرہ
ستویدہ یہ تھے در اہل بیت کے نامور مداح خان جناب ذاکر اہل بیت راحت حسین الفت صاحب آف لاہور. اب آپ کے سامنے جلوہ افروز ممبر ہوں گے ذاکر علامہ. اس سے پہلے مجھے بانی مجلس کی طرف سے جو حکم ہوا ہے، یہ واحد حسین الحسینی صاحب ہیں شرک پور شریف کے. ان کا وقت صرف 10 منٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین. یا باب الحوائج ویا حجاب المصائب یا سکائے سکینہ یا ابا الفضل العباس شام دے ویلے شام شہر وچ. بسم اللہ دادار. کسے غم وچ تیری ہائے نہ آوے، آیا پور شریف ملادہ ہیکتا بازار اتوں ازل دی پردے دار اتوں کھلے ہوئے بال اعلان ہویا پتھر مارو زینب آ گئی. مکانہ دیاں چھتاں تے عورتاں پتھر لے کے آ گئی ہیں. گرم پانی علی دی اولاد تے سر دے رائن قلم چاہیا ہے تے شاعر بند پیا لکھ دے شام دے ویلے شام شہر وچ آیا پور شریف ملادہ ہوئے بازار دی بھیڑ تے نظر پئی ساہا رک گیا آن دی ماں. کوئی عزادار نہ روے جڑا جھولی تو شیعہ ہے ماتم علی گالے منگی چادر ویر دے قاتلاتوں تے دے واسطہ ماں زہرا دا او پئیے بھیڑ شڑابے لوگاں دی پیا سین نو فکار رداد.
مرحبا عزادار کسے غم میں تیری ہائے نہ آوے دو صابر نالیہ دے نال ایک نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دائی دوسرا بازار چ رات روندا ہے عزادارو جڑا رات روندا ہا اون دی رات ود گئی جڑا نیزے دی چونتے قرآن پڑھ دائی اون دیاں اکھیاں بند ہو گئیاں تیرے میرے امام دی رات ودیے بیبیاں دی باکڑ دا بابا ٹوڑنا میں روندا تو سجاداں دے نما کی میں ٹوڑ سے بیبیاں دی میں علی دی دھیاں سجاد میں ٹوڑ لیسا ہون جڑے ویلے بیرا دی سانگ ویکھی بیرا دیاں اکھاں بند نظر آئیاں درجات بلاندون سید بابا خادم حسین شاہ چاکٹ ہتھی والے مرحوم دے او سید ہے بند پڑھ دے ہوندے ہیں جڑا بند میں گنہگار تلاوت کرنے لگا بند اکھیاں تے نگاہ پئیے علی دی دی سانگ ہاتھ پا کے سانگ حالائیے اکھا نہیں کھلیاں کوئی سمجھے تے بڑا مصائب عزادار سانگ ہاتھ پایا ہے تے سانگ ہلا کے آندیے آنکھ بند نہیں کیتی وہ تیرے قتال دے ویلے تے میں جڑا تڑکھیں دی رہیاں وین کر کے آندیے حسین تو تیرا زربان نال گھٹائیں یاسین میں پڑھ دی رہیاں عزادار شام دا بازار ہلیا جڑے ویلے میری سائن ڈنیے تے روڑ ہو کے آندیے بی بی آندیے ہونے اکھیاں باندنا وہ کار ویڑنا میں ڈوڑے کھمائے کو صدی پہیاں آلیا سانگ ہلا کے فرمایا تینو شمر مارے آئے میرے گن کا تلا او بازار دے وچا جی میں تیرے گن دی یہ تھے اطرات اہل بیت کے مصعب خان جناب ذاکر اہل بیت واحد حسین الحسینی آف شرک پور شریف. میں اپنے اگلے خطیب ممبر کو رونق افروز ممبر ہونے سے پہلے دو شعر میں اپنا یہ کلام شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا. صغیر سن تھا جناب شہزادہ علی اصغر، صغیر سن تھا مگر کرو فر پہ وار کیا، صغیر سن تھا مگر کرو فر پہ وار کیا، خدا کے دین پر ننھا گلا نثار کیا، تھا سر بکف علی اصغر سرے میدان آیا، ماں نے چھوٹی سی تلوار بھی حمائل کی تھی، چھوٹی سی زرہ بختر بھی پہنائی تھی جناب علی اصغر کو. تھا سر بکف علی اصغر سرے میدان آیا، یزیدیت کا شکی چہرہ آشکار کیا. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے درمیان انتہائی نامور شخصیت، ذکر شہ کربلا کے باوفا سالک، حسن بیان و لسان کی نامور شخصیت جناب ذاکر علامہ افتخار الحسن حسینی صاحب آف میلسی رونق افروز ممبر ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات. صاحب العصر والزمان ادرکنا فی صبر اللہم عجل لولیک الفرج. التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، شہدائے ایران، شہدائے پارا چنار، شہدائے کراچی کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم والعصر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعا گاہوں کے خالق کے لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزادار بھائیوں کا یہ پرخلوص فیاضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں۔ تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ یہ عزاداری یا ولایت علی مالک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ کریم اللہ پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کافی احباب تشریف فرما ہے، وعدہ وفا ہوا، ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھ سے پہلے بہت ہی کمال مدح خان ذکر محمد و آل محمد تلاوت فرما چکے، اور میرے بعد بھی انتہائی معتبر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں نے جتنے لمحے پڑھنا ہے، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سرکار روئے زمین پر بات شروع، روئے زمین پر جو پہلی مجلس منعقد ہوئی، یہ جو مجلس اعزاء آج منعقد ہو رہی ہے، علی منتظر بانی، اس کے گھر والے، اس کا پورا خانوادہ، سرکار جس مجلس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس مجلس کا بانی خدا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ چاہیے سرکار۔ جس مجلس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس مجلس کا بانی کون ہے بزرگوں؟ خدا ہے۔ ذاکر کا نام ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور لاہور والوں پہلی جو مجلس روئے زمین پر منعقد ہوئی، اس مجلس کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، یا علی مشکل کشالی، تھوڑا سا ساتھ چاہیے پھر لطف آئے گا۔ سرکار پہلی مجلس منعقد ہوئی، بانی کون ہے؟ خدا ہے۔ ذاکر کون ہے؟ نبی یہ خدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلی مجلس کا موضوع تھا لا الہ
لا الہ سارے بولیں لا الہ الا اللہ. سر اٹھا ہوا فکرہ افتخار حسینی عرض کرنے لگا ہے کائنات میں جو دوسری مجلس اس روئے زمین پر منعقد ہوئی وہ عام گھر میں نہیں ہوئی، صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی. اللہ اکبر. جو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے، جس کا ہاتھ سلامت ہے سلام کے لیے بلند ہونا چاہیے. پہلی مجلس ہوئی، بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع ہے لا الہ الا اللہ. بابا جی دعا چاہیے، جوانوں کا ساتھ چاہیے، جوانی حسین کے لیے بنی ہے. کائنات میں جو دوسری مجلس ہوئی وہ صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی. اس مجلس کا بانی خدا ہے، ذاکر کا نام ہے علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام، اور دوسری مجلس کا موضوع لاہور والو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یعنی پہلی مجلس ہوئی بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع لا الہ الا اللہ. دوسری مجلس ہوئی صحن ابو طالب میں ہوئی، جس کا بانی خدا ہے، ذاکر حضرت عمران ہے، اور موضوع ہے محمد الرسول اللہ. کائنات میں تیسری مجلس، تیسرا اجتماع جو روئے زمین پر منعقد ہوا وہ میدان خم غدیر میں ہوا، جس کا بانی لا الہ الا اللہ، ذاکر محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ. علی اے آئلِ مشکل آجائیں. توجہ ہے نا. اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے. بھائی جان وہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت. نظام ہاتھ کھولو، نظام ہدایت. یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا. ہدایت کا انتظام اللہ نے پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. یعنی لاہور والوں اگر میں فکرہ بدل کے کہوں تو سید وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا. اللہ اکبر. اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، مخلوق کو اللہ نے بعد میں بھیجا. یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ، کوئی بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلہ نہیں کر سکتا کہ پروردگار دنیا میں میں نے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنی سسکیاں، اتنی سانسیں بغیر ہادی کے گزاری، کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا. اللہ اکبر. ہادی اللہ نے پہلے، مخلوق کو اللہ نے بعد میں بھیجا. پہلا ہادی کون؟ حضرت آدم. حضرت آدم ابو البشر. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ نہیں تھا. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو یہ سرزمین لاہور، ملتان، بہاولپور، امریکہ، سپر پاور سرکار کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی سردار، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی رانا، نہ کوئی گجر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی سی ایم. سرکار کچھ نہیں تھا. حضرت آدم کیا بن کے آئے بھائی؟ ہادی، رہبر، خلیفہ، نبی خدا. تو سوچنے کی بات یہ ہے بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر. ہے ہی کوئی نہیں، بولو حضرت آدم ہدایت کسے کرے؟ عرصہ گزرا، اللہ کے امر سے مخلوق خدا خلق ہوئی. حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، ایک جگہ پر جمع کیا، جمع کر کے حضرت آدم نے بٹھایا. اس بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے ہیں. توجہ سرکار. پہلی مجلس منعقد ہوئی، بانی خدا، ذاکر حضرت آدم. موضوع کیا تھا؟ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ. حضرت آدم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جو حضرت آدم نے کہا وہ کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الناس. یہ نہیں کہا ٹھوکر والو، یہ نہیں کہا کہ شرک پور والو، یہ نہیں کہا کہ فیصل ٹاؤن والو، یہ نہیں کہا کہ جوہر ٹاؤن والو، یہ ملتان والو، اے اہل سنت بھائیو، اے اہل حدیثو، اے دیوبندیو، اے شیعو. یہ کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس وقت فرقے نہیں تھے. حضرت آدم نے سب کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. تاریخ پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ بولو لا الہ. میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو یاد کروانے کے لیے آیا ہوں. لا الہ
الا اللہ، کس کی بات کی؟ اللہ کی بات کی بھائی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار اور قہار ہونے کی بات کی، اور فقط یہی کہا پڑھو کلمہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سارے لوگوں نے حضرت آدم سے مخاطب ہو کے کہا ہادی برحق ہے، نبی خدا ہے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی، تو نبی ہو کے، ہادی ہو کے، رہبر ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ سر اٹھاؤ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو، بولو کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ جو حضرت آدم نے جواب دیا وہ لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا سنو دیکھا نہیں، توجہ، دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی سے بھائی سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی لاہور والوں پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ اللہ اکبر، آدم سے پہلے، آدم کو بتانے والا۔ لوگوں نے کلمہ حق ادا کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم، بولو آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ۔ عرصہ گزرا، نبی آتے رہے، ہاتھی آتے رہے، مرسل آتے رہے، انہوں نے دوسرا سوال کیا، اے آدم دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا سنو، کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، چاند کا نظر آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، سورج کا نظر آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا، یعنی نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، مرسل آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ملتا رہا کہ اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ عرصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے، آ کے لوگوں سے کہا پڑھو کلمہ حق لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، سارے لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، سوال کا جواب دے۔ ہادی بن کے آیا ہے، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ لاہور والوں نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، ایک اور نبی دنیا میں آئے جسے سارے کلیم اللہ نبی کہتے ہیں۔ اللہ کا موسیٰ نبی ہے، لقب کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی ہے۔ آ کے لوگوں سے کہا پڑھو کلمہ حق لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے لوگ جمع ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کلیم اللہ نبی ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب کبھی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی باتوں کے دوران اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ قاسم بھائی میں کتنے نبیوں کے نام لوں اور یہ عزادار کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے؟ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجہ آپ کی دل پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں۔ یعنی نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ملتا رہا، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، فقط سنا ہے۔ اہلیان لاہور میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ توحید تلاوت فرما رہے ہیں۔ یا مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہوا، وجن کھڑا ہو کے کہتا یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، کبریائی کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے بلند ہونا چاہیے۔ ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اسے، بولو سجدہ ہی، بات آگے ہے، بات آگے ہے۔ ہر نبی سے سوال بزرگوں ہوئے دو، بھجن کتنے سوال؟ سرکار دو سوال۔ کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ دوسرا، توجہ، دوسرا بابا، دوسرا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ؟ کیا جواب ملا؟ دیکھا نہیں بھائی، دیکھا نہیں
فقط سنا ہے۔ اور دلیل میں کیا کہا؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ آپ فکرے بھی پڑھوں گا، پھر چہروں کی بھی زیارت کروں گا۔ جب علی شہنشاہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی شہنشاہ فرماتے ہیں ارے علی اسے، مجھے دیکھو، ارے علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جس سے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں یا علی پھر دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے۔ توجہ، دیکھ بھی رہا ہے۔ اور ہم نے اس شہنشاہ کو ولی مانا ہے جو قرآن کا سند یافتہ ولی ہے۔ اللہ جس کے بارے میں قرآن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، والعصر۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، ہر عصر کی قسم نہیں، خاص ترین عصر کی قسم۔ اگر تو قسم اٹھانے والا ہوتا نا سرکار، ٹھوکر کے رہنے والا، لاہور کے رہنے والا، میلسی کے رہنے والا، ملتان کے رہنے والا، لاہور کے رہنے والا، تو ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں گناہ گاروں نے سانسیں لی ہوں، مگر سرکار کیا کریں، قسم بے عیب اٹھا رہا ہے۔ تو لفظوں کے خریداروں سر اٹھاؤ، قسم بھائی بے عیب اٹھا رہا ہے، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے والعصر، مجھے خاص ترین عصر کی قسم۔ خاص ترین یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں۔ کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں بولو قسم کے قابل ہے۔ سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے؟ جب آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت سے بھاجن مفضل نے آ کے سوال کیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، تو صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ وہ نماز عصر ہی تھی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، نتیجے کی طرف بڑھوں، ممبر بھائیوں کے حوالے کروں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں، سائل آیا اور مسجد کے دروازے پہ اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے اس وقت ہم سارے ہیں مصروف عبادت۔ مجھ سے سید قاسم شاہ سے، بھائی جان سے، ناظم ممبر سے کسی بندے کو کام ہو تو اس سے فی الحال کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سارے کے سارے اس وقت ہیں مصروف عبادت۔ کیا ہیں؟ بولو بھائی بولو، مصروف عبادت۔ اسے کرنا پڑے گا فقط اور فقط انتظار۔ کیوں؟ ہم ہیں مصروف عبادت۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پر، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو لاہور والوں سائل کو بابا چاہیے، سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو سوالی سوال ہی نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی وہ سوال ہی نہ کرے کیونکہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اللہ جانے کیا راز مشیت ہے، اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود، دیکھنے کے، مجھے دیکھو، دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی پہلی صدا کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ توجہ، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ، پچھلے سردار، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا۔ علی شہنشاہ موجود، علی نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنی دوسری صدا کو بلند کیا، توجہ، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا۔ علی موجود، توجہ، علی موجود، علی نے پھر بھی کچھ نہ دیا، علی نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے دعا لینے لگا ہوں، اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگارہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ لاہور کے عزاداروں ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی شہنشاہ نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ سرزمین لاہور کے اس ممبر سے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، یہ شریعت کا اصول اور قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا اصول ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن۔ علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا۔ علی کی نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ تو سوال کرو علی نے دونوں کام کب کیے؟ سنو، علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، پہلی بے جا حرکت کی، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، دوسری بے جا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں رکھا، تیسری بے جا مسلسل حرکت علی نے یعنی عمل کثیر علی نے ادا کیا ہے۔ علی کی نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل کیا۔ کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی پھر پتہ چلا نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے بھی قدم چومے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ تو لاہور والوں پھر فیصلہ تو ہو گیا، نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ جیو، یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے چاہو حیدری۔ اللہ اکبر، علی تو آخری بات توجہ ہے سرکار کہ منت ہے میری کہ راہبر پیشوا امام ہادی، اپیل کرنے لگا ہوں، ایک اپیل بھائی جان، ایک اپیل کرنے لگا ہوں کہ راہبر پیشوا، بولو راہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے، روز محشر شفاعت کرنے والے، توجہ، قبر میں آنے والے، حشر میں آنے والے، محشر میں آنے والے، منت ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، توجہ ان کو مانو، توجہ ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی اسمبلی کے چکر نہ کاٹنے پڑے ہیں۔ سبحان اللہ، جو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے۔ بھائی امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی بیل کا محتاج نہ ہو، وہ کسی ایم این اے کا محتاج نہ ہو، کسی ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی اسمبلی کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر اعظم کی اسمبلی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے لاہور والوں، ہم شیعوں نے، حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو اپنا امام ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام، ہمارے ہادی بابا نہ کسی ایم این اے کے بھائی محتاج ہے، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج۔ تو سوال کرو کہ ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہے جو بولے تو قرآن۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہمارے ہادی کون ہے؟ سارے بولو، جو بولے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن۔ سوال کرو ہمارے ہادی جوانوں کو نے سنو، ایک ایک فقرہ سن کے سمجھ کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نوکر کیا پڑھ کے جا رہا ہے۔ ہمارے ہادی وہ ہے جن کا ذاکر خدا ہے، جن کا قصیدہ
قرآن ہے۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے، پڑھ کے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر ہے قصیدہ قرآن میں آ جائے سید بادشاہ آ جائے۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ جن کے بارے میں بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ حسین اور مولا عباس کا مشترکہ قصیدہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کی سیر کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کے دسترخوان کے بارے میں مجھے دیکھو بابا ہم اللہ ان کے دسترخوان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کی صداقت کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کی نعت پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ حسنین کا اور مولا علی کا اور جناب سیدہ کا مشترکہ قصیدہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور لاہور والوں کائنات کا مشکل کشا نبیوں کا مددگار ہمارا امام علی وہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا نبیوں کے سلطان نے اللہ نے میدان خم غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا اس رسول کو روکا جسے کہتے ہیں محمد تو وجہ تخلیق کائنات ہے اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا اس رسول کو کڑکتی دھوپ میں گھنٹوں روکا جسے کہتے ہیں حبیب اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے لیکن علی کی ولایت کے خاطر اسی رسول کو گھنٹوں کڑکتی دھوپ پہ روک کے اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا تو یہ نوکر اور سید کیوں نہ پڑھے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ لاہور والوں اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو آگے وجہ تخلیق کائنات محمد کو قرآن میں وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ گویا رسالت کا
کوئی کام ہی نہیں کیا، سوچ اور سمجھ، علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان محمد نہ کرے، رسالت نہیں بچتی، تیری میری عبادت علی کے بغیر۔ جیو، یہ ہاتھ نہیں ہے، کچکول ہے، ہر ہاتھ سلام کے لیے بلند ہونا چاہیے، مل کے عبادت کرو، حیدری۔ خدا سلامت ہے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرما۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا۔ ایک جملہ سیدزادے تشریف فرما ہے، حسین کے اس شہزادے کی غربت کا ایک جملہ کہنا ہے ممبر بھائی کے حوالے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھائی جان پڑھیں گے، اس شہزادے کی غربت جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ جزاک اللہ، بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کسی کو یقین نہ ہو کہ بابا جی مولا علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو، تو علماء نے لکھا حسین مولا نماز تہجد کا مصلی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر شہنشاہ کے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے وعدہ کیا کہ میں نے ایک روایت کہنی ہے، عزادارو ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ شہزادہ علی اکبر شہنشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو۔ عزادارو علماء نے لکھا کربلا سے لے کے شام تک شہادت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مکمل شہادت شہزادہ علی اکبر کی وہ ذاکر شبیر پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ عزادارو میں ایک فقرہ غربت کا پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ کربلا سے لے کے شام تک علماء نے لکھا سارا رستہ، بھائی ساروں کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف۔ عزادارو شیمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، عزادارو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ ماتمی صبح ہوئی، ساروں کے سر تھے مگر اللہ راسی غریب حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ جو ماتم کے نیت سے آئے ہو پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ عزادارو صبح ہوئی، صندوق کو کھولا، ہر آنکھ نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ آخری فکرہ پردہ داروں کے حصے کا، میری ماں اور بہنوں کے حصے کا آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا، عیسائی عورت تھی، بازار شام تھا، میں سارے سر نہیں پڑھ سکتا، نہ اتنا وقت ہے، میں ایک سر پڑھ رہا ہوں، وہ شہزادہ علی اکبر کا سر ہے۔ عزادارو عیسائی عورت بڑھتی آئی، سوال کرتی آئی، جب علی اکبر کے سر کے نیچے آئی، تڑپی عیسائی عورت، تڑپ کے کہتی ہو جوان تو سر نیچے کر۔ عزادارو علی اکبر کا سر اور نوکے نیزہ سے نیچے اترا، عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرنا شروع کیا، ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آیا، تڑپ کے کہتی ہے ایہا البدر تمام، اور 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں، اور لیلا کی چیخیں نکلی، آواز آئی تیرا لگتا کچھ نہیں ہے، تجھے ماتم کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ اکبر کی ماں، او اکبر کو روتی ہوں، شمر سجاد کی پوشت پہ زور۔ یہ تھے فضائل اور مصائب کے بحر بے کراں علامہ
افتخار الحسن حسینی صاحب اپنے اگلے خطیب کو دعوت خطابت دینے سے پہلے 2 شعر جناب امیر مسلم کی بارگاہ میں 2 شعر عرض کر کے پھر میں آپ کو بلاتا ہوں۔ مسلم ہے جناب امیر مسلم علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسلم ہے یا ایک شیر ببردار رہا ہے جو عزم شکی زیر زمین گاڑ رہا ہے، یہ جسم میں بجلی ہے یا چیتے کی جھپٹ ہے، جھنجھوڑ کے گریبان شکی پھاڑ رہا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ممبر حسین کے نامور دمکتے ہوئے نوجوان ستارے ذاکر قاسم رضا شاہ صاحب آف گجرات، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات۔ بابیدہ چالیہ کرن تو بعد علی دے پتر سمان بن دے بیٹھن، ایک کوفے دی عورت علی بادشاہ دے پتران دے کول آئی، قریب آکے دی مولا کدے ویندے ہو؟ اسلے حسین بول کے فرمایا کوفے یتیم کر چھوڑائے، ہون بہنا لے کے واپس ویندے ہاں۔ مولا میں نال آ سکدی ہاں، غریبہ دے نہیں تو نال نہیں آ سکدی، نام اس بی بی دا کیا آئی؟ ایمن نام آئی۔ مولا میں آ سکدی ہاں، فرمایا نہیں نال آ سکدی۔ مولا وجہ سیدہ دے مجبوری ہے، تیرے شوہر دا نا کھولیے او میں غریب دا دشمن ہے۔ میں صدقے جاواں ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا توڑا شامل ہونا، میں جلدی دے نال وینڈ کراں، تیرے شوہر دا نا کھولیے او میں غریب دا دشمن ہے۔ مولا اتنا دے دس سکدے ہو نا، ود کوفے آسو سیدہ دہا ایمن ایک وری ود کوفے آسا۔ مولا تاریخ وقت اس ویلے سیدہ دہ ایمن 12 محرم دی یاد رات سی، میں تیرے گھر ویسا وسدے شریفانو کسے بد نظرے دی نظر لگ گئی، دونوں کربلا آگے 7ویں نو پانی بند ہو جائے، ایک خولی اپنے گھر گئی ہے تلوار چاون واسطے، زوجہ بچہ کدے وینا ہے، اے بغیرت آدھا ایمن کسے باغی نال جنگے، اللہ جانے عزادار کس خیالچ بیٹھن، کسے باغی نال جنگے، حیرانوں کے ادین نہ جا جنت بوے تیاری ہے، تو علی دے پتران دا استقبال کر، میں علی دیاں دی خدمت کرنیاں، اے آدھے دی فوج بڑی تھوڑی ہے، میں جلدی واپس آویساں، ٹورن لگ گئے 4 قدمہ تے گئے، ایمن آدھی دستے صحیح اس باغی دی فوج کتنی ہے، بغیرت آدھے سنیاں ہے جو 72 دی تعداد وچے، آدھی یہ تیرے نال کتنی ہے، 9 لاکھ میرے نال ہے، جیڑا بندہ علم ویکھ رہی ہے یودے تے واجب ہائی وے شامل ہو جانا، اے آدھی حیا نہیں آندہ تیرے نال 9 لاکھ تے او دے نال 72، پچھے ہٹ کے آدھے ایمن روک کے نہیں، او دا ایک بھرائے جندی لکھاں تے تک نہیں پوندی، مرحبا مرحبا ہائی قبول ہو جاوے عزاداران دی، او دا ایک بھرائے اے فوج او دے کان اکٹھی ہوندی پئی، رونا لے عزادارو 10 محرم دا دن چڑیا، اکبر دی اذان تے شروع ہویا، شام غریباں تے مک گیا، 11 محرم بیرا دی الفت زیور پاکے میری سین کوفے ال ٹر پئیے، بیرا دی لاش تو انج لنگ گئیے جی میں لگ دئی کو جنائی، بیرا دی لاش تو گزر کے کوفے دے صدر دروازے تے میری سین آ گئیے، 2 واری میری سین کوفے آئیے، 2 واری اعلان ہو جائے، پہلی واری کوفے آئی تے اعلان کرنا لا بابا علی آئی، جدہ دوجی واری آئیے اعلان کرنا لا علی نہیں حسین دا قاتل شمر آئی، جدہ پہلی وار میری سین آئی علی اعلان کیتا کوفے آلیو باہر نہ آوے آئے، میری زینب کوفے آئیے، جدہ دوجی وار میری سین کوفے دے باہر آئی،
شمر سے جاتے اعلان کر کے آدھے باہر آؤ زینب آ گئی ہے مرحبا 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 شامل ہونا حسین دے عزادار اے بغیرت ہس کے آدھے جس علی تو بدلے لینے علی دیاں دیاں آگیاں نے منگو دعا کوئی دھی اپنے پیکے شہر چوجڑ کے ناوے جدہ میری سین دوجی وار آئیے شمر دے نال مخاطب آئی بی بی آدھی شمار اس بازار چونا گزار تھے شہزادی رہیا مرحبا 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 اس کوئی نہیں منی دوجہ وین کر کے آدھیے گزار نائی وات چادر دے بازار لنگ کے دے سا اس کوئی نہیں منی اوکھے تے باویں سوکھے میری سین دربار چاہیے اے بغیرت انعام دینداری آئے علی دیاں دھیاں وہدیاں رہی آئین رونا لے ازادار لازے باد دادے جندے کول سار بچ گئے نے او گھر لے جاؤ میں کل انعام دے سا آدھے نے کیوں لے جاویے بغیرت آدھے گھر لے جاؤ میرے شراب پیمن دا ویل اس ویلے رنیے تے روکیا دیئے بابا علی او تیرے دربار آئی مرحبا مرحبا بڑی جلدی دے نال ممبر چھوڑ دا پیا رونا لے ازادارو خولی کول حسین دا سر آئی اے پریشان ہو یا یاد ہے اگر کسے نو دے دیتا وینو انعام نہ مل سی اگر گھر لے گیا ایمن مرن تو پہلے مر ویسی سوچ دا پیائی میں کیا کراں یا اے دے کول ایک کپڑا آئی زمین تے بچھایا ہے اتو حسین دا سر لہایا ہے کپڑے دے ویچ رکھ کے سینج سوٹ لے آئے سجاد وین کر کے آدھے نے مینو دے تینو چاون دا وال نہیں یا سیدہ تیاری کرنا جندہ بھات بنیا ماتم آستے تیاری کرنا اے دروازے تے آیا دسک دیئے ایمن دیئے اللہ سچی ماں دے پتر نال وعدائے اللہ کرے آگے آوے دروازہ کھولے آئے تے سامنے کھولی نظر آیا ہے آدھیے ڈسا کوئی میرے مولا دا حال آدھے کھانا لے آتے نو حال سنے نا کھانا لون گئی ہے ویدارے آئے کتھے لکاوا معاف کرنا اے دے گھر دے کونے ویچ ایک تندور آئی ہے اس جا کے غریب دا سارے تندورے چھ سڑ چھوڑائے ہے جبریل پر لہا کے آدھائے مولا لہیا مرحبا مرحبا بن گئی ہے کربلا لکھواری حسین دے عزادارو اس تندورے چھ سر سٹی آئے ایمن آدھی ہے ڈسا جندے نال جنگ آئی او دا نا کیا آئی ہے بغیرت آدھائی ایمن او دا نا تا حسین آئی آدھی ہے اللہ لعنت کری ہر کوئی لڑے یا ایک تو نہ لڑے یا تندور دے نیڑیو وین آیا ہے حسین ماں رول گئی آئی ہے اینو سار نظر آیا ہے آدھی شہید رائے خدا تو کونے سیدہ دے ایمن سنجان مائے حسین آدھی مولا بھینا کل گئی نہیں غریب رو کے آدھائے دربار چھ زینب آئے آئی کھڑیے گھن لو بر جائیا آئے نالے ہن گال ویچ رسیا بازار آ گئیے رونا لے زیادہ رو دیا بی بی تیرے 18 برائے رنی سین رو کے آدھیے میرے موک گے مان او بھراوا دے جدہ شام غریبہ ماشاءاللہ یہ تھے نامور ذاکر اہل بیت جناب
قاسم رضا شاہ صاحب آف گجرات. 2 شعر عرض کرتا ہوں، میری اپنی شاعری ہے. یہ امام بارگاہ اون و محمد ہے، تو جناب اون و محمد کی خدمت اقدس میں میرے یہ 2 اشعار سماعت فرمائیے. یہ جعفر طیار کی سطوت کا نشان ہے. یہ دونوں بھائی جناب اون و جناب محمد، یہ جعفر طیار کی سطوت کا نشان ہے. کم سن ہیں مگر کفر کے لشکر پہ گراں ہیں. صف چیر دی باطل کی شکی ہانپ رہے ہیں. صف چیر دی باطل کی شکی ہانپ رہے ہیں. باطل کے نمک خار جہنم کو رواں ہیں. اور اب رونق افروز ممبر ہوں گے، رونق ممبر و تنویر مجلس غم خانہ آل محمد کے مصور با کمال جناب ذاکر سہیل کارب کاظمی، امام زمانہ بلند تر صلوات. دعا برائے ظہور حجت خدا اجل و فرج و شریف. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علیہ السلام. فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و آئینہ حتی تسکنہ ارزقات و تمتع فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا ابا الفضل اللباس یا باب الحوائج ادرکنی 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 ولا تولکنی فی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب صلی علی محمد و آل محمد وأجل فرج آل محمد. الہی بحق محمد و آل محمد. تمام سادات و غیر سادات اس پاک مقام تے ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما. جڑے مومنین بیمار ہیں بیماری کربلا دی بیماری دے صدقہ بہت جلد صحت کاملہ عطا فرما. افتخار شاہ رنجی بیٹے بیمار ہیں، اس پاک ذکر دے صدقہ انہوں نے بہت جلد صحت کاملہ عطا فرما. جڑے مومنین عزادار اس دنیا تو انتقال فرما گئے، محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ درجات بلند فرما. جتنے بھی عزادار مولا دے منن والے میرے سامنے تشریف فرما ہو، اپنے ذہن دے وچ شرعی حاجات رکھ کے دعاواں دی قبولیت دے واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل واجل فرج آل محمد. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اچھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی زیادہ لمبا چوڑا میں نہیں پڑھنا، بڑے اختصار دے نال سائیاں دی نوکری دیونی ہے. گھر دے بندے دا نا اس سے 2 فائدے ہوندے ہیں. گھر دا جڑا بندہ ہوندا ہے اس سے 2 فائدے ہوندے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ذاکر لیٹ ہوئے جنا تو پھر آدن بھی تسا لمبا پڑھنا ہے، اور اگر جلدی آ جائے تو پھر آدن کہ تسا تھوڑا پڑھنا ہے. تو بہرحال بانیان دی بھی مجبوری، ذاکرین دی بھی مجبوری، کیونکہ اے میرا گھر ہے، ذاکری منواون دے واسطے تواڈے سامنے حاضر نہیں ہویا، چونکہ بزرگاں نے اتنے بڑیاں ڈیوٹیاں دیتی ہوئی ہیں. ایویں سمجھو کہ انہوں نے بابا جی میں پڑھ سا انشاءاللہ. اس اے مطلب نہیں ہے کہ میں
5 मिनट पढ़ने मैं इंशाल्लाह थोड़े जे टाइम में मुकम्मल नौकरी दे सा। ठीक है, एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। गुज़र जाती है जिसकी ज़िंदगी फ़िक्र हुसैन में, आले मोहम्मद तो वसा रखे। लोग आदन नमाज के ज़रिए जन्नत मिलनी, रोज़े के ज़रिए जन्नत मिलनी, यानी जितने अमाल होसन, जितनियाँ इबादात होसन, जन्नत के इम्कान ज़्यादा होसन। इंजे गल है। हुण इसका मतलब नहीं कि नमाज रोज़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जड़े लोग आते ना कि नमाज के ज़रिए रोज़े के ज़रिए जन्नत, जितने अमाल होसन जन्नत के इम्कान ज़्यादा, उन्हों का यह भी अकीदा है कि असानू ज़िक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद ही कबूल नहीं। तो मैं दसना चाहना कि जिस मकाम ते तुसी तशरीफ़ फरमा हो, जिस मकाम ते मैं खड़ा साइयां दी नौकरी दे रहे हैं, दसना चाहना इसकी अजमत क्या है। मैं प्यादा गुज़र जाती है जिसकी ज़िंदगी फ़िक्र हुसैन में, तो जो मेरे पासे करनी है, जिन्हां दी ज़िंदगी मुहम्मद वाले मुहम्मद दे ज़िक्र दे विच गुज़रदी है, उन्हां नूं मिलदा क्या है। गुज़र जाती है जिसकी ज़िंदगी फ़िक्र हुसैन में, गुज़र जाती है जिसकी ज़िंदगी फ़िक्र हुसैन में, अरे दे देता है खुदा जन्नत नज़र हुसैन में। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन बादशाह आज जी इंशाल्लाह। जी जी वाह वाह वाह। बाबा जी जड़े अली अले होंदे ना वो कदे नहीं हार सकते। ठीक है, पिछे करिए। अच्छा तुसा रुबाई पढ़िए तो मेरा भी दिल बन गए कि एक रुबाई तुहानू सुना देवां। दुनिया में जो मुहिब शाह मशरकैन है, दुनिया में जो मुहिब शाह मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। हाय हाय हाय, आले मोहम्मद तो वसा रखे। दुनिया में जो मुहिब शाह मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो ना झुकाए सर अपना, समझो कि उसके ज़हन का मालिक हुसैन है। क्या बात है यार, क्या बात है थोड़े सुनन दी। बेशक बेशक आले मोहम्मद तो वसा रखन, चूँकि बानियान का भी हुक्म है तो उन्हों का हुक्म जड़ा वो ज़रूरी होंगे, क्योंकि बाकी जड़े मजलिस तो बाद मामलात होंगे वो बानी दे नाल होंगे। बिस्मिल्लाह। तो उन्हों का हुक्म भी ज़रूरी। एक जुमला मुसद्दस है, मुसद्दस है। अच्छा 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 ठीक है, पढ़िए जी मुसद्दस। चलो मैं 2 जुमले पढ़सा, तुम एक नारा सुनाओ तो मैं मुसद्दस शुरू करूँ। फैज़ रसा बिस्मिल्लाह। दामने मोहताज को बर दे। बिस्मिल्लाह। हज़ारां दफ़ा दा तो साडा सुने आया मुसद्दस। मैं हर मकाम ते एक गल जरूर समझदा कि मैं इवें नहीं आता कि जिस तरह बुजुर्ग पढ़ते होंगे हैं मैं इवें पढ़ना। मेरी ताकत ही नहीं, मेरी जुरत ही नहीं, लेकिन तुसा मोमनीन दी दुआ दे नाल कोशिश कर सके उन्हां दी थोड़ी जी खुशबू तुहानू आ जाए।
بسم اللہ یا وسر بسم اللہ کریں نیاز مولا امتحان نہیں گھننا ہے امتحان نہیں گھننا بسم اللہ کریں آل محمد تو نوستہ رکھیں قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہو بسم اللہ جی بسم اللہ آل محمد اور نوستہ رکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے توڑے سنو نہیں میں نے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری جنہوں نے سمجھ آ رہی ہو وہ بول رہے اے بھی انداز ہے اے بھی مخصوص انداز اسماء اللہ دا ود بسم اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی 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 بحق علی اللہ دا نام بھی علی ہے نا اللہ دا نام بھی علی اور میرے مرشد دا نام بھی علی اور سمجھ آگے یا اللہ یا اللہ یا علی 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 بحق علی آئے ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 کیا بات ہے بسم اللہ آل محمد وسط رکھیں چلو دوسرا انداز ایک قصیدہ گھٹ کر دے سے او مشکل میں انبیاء نے کہا مسلمان اعتراض کر دیں کہ انہاں تو مدد نہیں منگنی چاہیے دی میں دسنا چاہنا کہ کس کس نے کڑے کڑے مقام تے انہاں تو مدد منگی او مشکل میں انبیاء نے کہا انبیاء نے کہا یا علی مدد
شب ہجرت محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. آئے ہے نتیجہ سن دیں اور کس کس نے مدد مانگی ہے مرشد علی تو. شب ہجرت محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. اور میں کیا کہوں بڑی اوکھی جی گل ہے یار جڑے سمجھتے پہ نا وہ بولتے پہ کہ طالب نصرت ہے کون کون. شب معراج خدا نے کہا یا علی مدد. ہون ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. بسم اللہ. تھوڑا جا ارتھ ہے مائے کچھ. چونکہ ہیں جی وہ جڑا دو مصرے لکا مہینہ میں ایک مصرے چکار چھڑے ٹھیک ہے. تو جی کل دی مجلس ہے کل انشاءاللہ امام بارگاہ ہم شکل پیغمبر کتنے بجے ہم شکل پیغمبر کتنے بجے مغرب تو بعد نماز مغربین تو بعد انشاءاللہ میں حقیر نوکری دیساں. تمام سادات و مومنین نو شرکت دی اپیل ہے شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کریں. پڑھیے جی قصیدہ چونکہ انداز بھی ایسا شروع ہو گئے ماحول بھی بڑا بہترین بن گئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ سارا پروگرام چینج کر کے نا تے ایک بزرگاں لائی قصیدہ نہیں پھر لمبا ہوئے سا. چلو میں اگے آنا مجلس سے تے پھر مکمل نوکری دے سا. جی ہاں مجبوریاں اس سے وجہ تو سارا پروگرام چھوڑے. پڑھیے جی قصیدہ پڑھیے قصیدہ ایک قصیدے علی سلوات پڑھ لو میں قصیدہ شروع کروں. ہاں رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. کیا بات ہے یار کیا بات ہے توڑے سنو. آل محمد توڑی زندگیاں دراز سنماون رسول دی آواز ہوندی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے غدیر خمدہ مقام میں سارا واقعہ پڑھیا تو لمبا ہو ویسا سمجھدار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہو. سرکار فرمائندے او اعتراض کرن والے ہو علی کو میں اپنی مرضی دے نال نہیں چڑیا. اللہ نے چڑے اللہ نے میں نو حکم دیتے تے میں علی دا اعلان کیتا ہے. مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ. نیاز مولا فرد ثانی تے غور کرنی ہے. کائنات دی قیمت دی فرد ثانی تو اڈے حوالے کر رہے ہیں. جناب رسالت امام اپنے بھیرا دا تعارف کروا رہے ہیں اور سرکار نے جڑا ہور تعارف کرائے میں فرد ثانی پڑھنا چاہنا تو جو میرے پاس ہے. مرتضیٰ علی ہے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ تو جو ہے جی رب نے تو جو ہے چنا ہے. پڑھیے فرد ثانی کون علی سرکار نے جڑا اپنے بھیرا دا تعارف کروائے فرد ثانی سنے. رب نے اسے چنا ہے یہ مرتضیٰ علی ہے. لہم و کلامی یہی لہم و کلامی یہی جس
जिस्मों का जिस्मी ये है, ये दिल है दिल नशी है, मेरा दिल रुबा अली है। क्या बात है यार, क्या बात है। आले मुहम्मद तोड़ी जिंदगी दराज फरमावन। ऐलान होया, कुछ लोग सरकार दे कोल आ गए, एतराज किया, सरकार इस मकाम ते तुहाडे होर भी तां बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं ना, आए है तुसा अली दे मुतल्लक ही ऐलान क्यों किया, किसे होर दे मुतल्लक क्यों नहीं किया। सरकार ने इन्हां दी नीतां तू समझदे ना वाकिफ हैं। एतराज होया, सरकार इस मकाम ते तुहाडे होर भी तां बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं, तुसा अली दे मुतल्लक ऐलान क्यों किया, किसे होर दे मुतल्लक क्यों नहीं किया। जेड़े वेले एतराज होया, सरकार उन्हां लोगों नूं मुखातब हो के अली दा कसीदा पढ़ के अली दी फजीलत उन्हां लोगों नूं दसने ते कड़ी गल आखरे, इस नूर की अरश पे मेरे साथ थी कराबत, ऐलान अब करूँ ना बचती नहीं रिसालत। आय हाय हाय। आले मोहम्मद तोड़ी जिंदगी दराज फरमावन। तो जो मेरे पास करनी है, सरकार फरमांदे ओ इतराज करन वालों, आओ तो को दसावा क्यों अली दे मुतल्लक ऐलान कीता, किसे होर दे मुतल्लक क्यों नहीं कीता। सरकार उन्हां लोगों नूं मुखातब हो के आदे, इस नूर की अरश पे मेरे साथ थी कराबत, ऐलान अब करूँ ना बचती होर रिसालत। यही इब्तिदा है मेरी, यही इब्तिदा है मेरी, और इंतहा भी ये, मैं तो नबी हूँ उसका जो कहे मेरा अली है। आए हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। सरकार फरमांदे ओ एतराज करने वाले हो, आओ तो को दसावा क्यों अली दे मुतल्लक ऐलान किया, किसे होर दे मुतल्लक क्यों नहीं किया। तो जो है मेरे पास है, सरकार फरमांदे अय्युहन्नास, ऐ लोगो आओ तो को दसावा जो अली दे मुतल्लक ऐलान क्यों किया, किसे होर दे मुतल्लक क्यों नहीं किया। सरकार दी आवाज आंदी है, ओ एतराज करने वाले हो, तो साडे विच कोई मेरे भिरा अली जैसा है ते सामने आवे। हाय 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 हाय। न्याज़े मौला शेर सुनने, बड़े बारीक लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाओ, मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करनी, डायरेक्ट शेर पढ़ना चाहना। सरकार फरमांदे तो साडे विच अगर मेरे भिरा अली जैसा है ते सामने आवे। सरकार फरमांदे मेरा अली बड़ी फजीलतां दा मालिक है, बड़ी शाना दा मालिक है। ओ लोग आदे सरकार दसो अली कितनी फजीलत दा मालिक है, कितनी शान दा मालिक है। सरकार उन्हां लोगों नूं मुखातब हो के आदे, सूरज पलट के आए कर दे जो ये इशारा, वो भी इसी का घर था उतरा जहां सितारा। हाय हाय हाय, ए फजीलता हैं अली दिया, ए फजीलता हैं अली दिया। आले मोहम्मद तोड़ी जिंदगी दराज फरमावन। सरकार फरमांदन ओ एतराज करने वाले हो, आओ तो को दसावा जो मेरा भिरा अली कितनी फजीलत दा मालिक है, कितनी शान दा मालिक है। सरकार उन्हां लोगों नूं मुखातब हो के आदे, सूरज पलट के आए कर दे जो ये इशारा, वो भी इसी का घर था तेरा जहां सितारा। करते हैं काम जिसके, करते हैं काम जिसके, सब ही फरिश्ते ये दोनों जहां में ऐसा एक बादशाह अली है। क्या बात है। अच्छा,
بس اتنا فضائل کافی، ایک یا ڈیڑھ بند میں پڑھنے۔ قدیمی عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہو، آؤ اس نو رویے جیڑی اپنے بھراواں تے ایک وین بھی نہیں کر سنگی۔ صدقے پردہ پیا ڈٹھ پہلی واری، ڈٹھی پہلی واری او شام زنب تے وچ بازار دے آ گئی، ڈٹھی وسدی بارش پتھران دی وہ دھی زہرا دے گھبرا۔ میں صدقے جی بسم اللہ۔ میں صدقے ہو ونجا ماں حسین دی توڑی مکان قبول فرماوے۔ میں تھوڑا جا سمجھا کے پڑھنا چاہنا۔ کڈاں تا وسدی آئے وسے ویلے دی گل پیا کریں دا، جڑے ویلے میرے سین وسی آئی نانے دی قبر تے ویندی آئی، کئی پاسوں حسن ہوئے نا کئی پاسوں حسین ہوئے نا، اگے اگے عباس ہوئے نا، پکھی اڑا اڑا کے آنکھیں نہ اڑ ونجو، اج زینب پیان دیئے۔ اتنی شانالی میری سین اج پہلی واری بازار دے وچ آئیے تے کیویں آئیے، ڈٹھی پہلی واری شام زینب او تے وچ بازار دے آ گئی، ڈٹھی وسدی بارش پتھران دی وہ دھی زہرا دے گھبرا۔ میں صدقے ہوئے یا ماں حسین دی مکان قبول فرماوے۔ اگلی 70 بڑی اوکھے با بسم اللہ، اپنی اپنی سمجھ دے گل بڑی سونی ہو گئی ہے مکان۔ بسم اللہ۔ میں وسدا ڈیکھ کے پتھران دا وہ دھی زہرا دے گھبرا۔ اگلی 70 بڑی اوکھے جنہ ماتم کرنا ہے، اگلی 70 سننی ہے نیاز مولا۔ پردہ پہ اثر دیکھ عباس دا ہایا رو آکھیں، ہنیوں کی منزل آ گئی، ہن ترے بھر جائیاں نال میرے وہ ایو غیرت جگر کو کھا، او جڑی رو کے آدھی میں وڈی عزتہ والیا۔ میں سچے بڑی روحانیت ہے مجلس دے وچ، میرا دل بن گئے ایک اور وین تو انہوں سنائی منجا۔ شام دا بازار ہے، ایک ایسا چوک آئے جتھے میرے سیڑ باندھی باندھی زمین تے بیٹھی، جناب سجاد نے پھوپی اماں دی مجبوری ڈٹھی ہے، جناب سجاد جلدی دے نال پھوپی اماں دے کول آئے، میرے امام دی آواز آن دی پھوپی اماں بدماشان دی بیڑے بے غیرتان دی بیڑے، جلدی کرو بازار عبور کرو۔ جڑے ویلے میرے امام نے پھوپی اماں دی مجبوری ڈٹھی ہے، اور پھوپی دے نال گل نہیں کیتی، جناب سجاد ٹردے ٹردے رات روندے اتھے آئیں جتھے بابے دا سر سانگ تے سوار آئے۔ بابے دی سانگ تے تھلے آ کے جناب سجاد دی آواز آندی ہے، بابا وہ بھین نو آکو جلدی بازار عبور کرے، نہیں تو میں مرن تو پہلے مر ویسا۔ میرے امام نے پتر دی مجبوری ڈٹھی ہے، میرے امام دے سر نے کیتا ہے پرواز، اتھے آئے جتے بھین دا معامل رکیا ہویا ہے، بھین دے سر تے آکے میرے امام دی آواز آن دی ہے، زینب بھین جلدی کر نہیں تے میرا پتر مرن تو پہلے مر ویسی۔ جڑے ویلے مجبوری ڈٹھی ہے بھرا دی،
बीबी ज़ैनब आलिया बिरा दे पासे डे के उच्चरनिए अली दीदी ते रो के आदिए ना टुर संगदी हुण टुर दी पईयां ते ना दर्द जिगर को लाए बीबी उच्चरनिए ते रो के आदिए अज समझ आइए क्यों प्यो आदा सिख ज़ैनब टुरन दादा हाय मैं सदके हो वंजा मैं कुर्बान हो वंजा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा लख दफा बीबी आदि मैं टुरना है ओ बदमाशा विच वो रख भेड़ दे सर ते निगाहे अली दीदी उचरनिए ते रो के आदिए मैं लिख वैसा दीवारा ते वो इथों लंघ गई ओ नदीमा ओ जड़ी रो के आदिए बेरा परेशान हो बिस्मिल्लाह 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 बाबा बिस्मिल्लाह मैं लख दफा पढ़दा बिस्मिल्लाह तुहाडी मुहब्बत नूं वेख के बुजुर्गां दा एक वैण याद आ गए पहली पेशी मेरी सैन दी कमीने दे दरबार दे विच अगर ये 17 समझ दे विच आ गया ना इबादत वास्ते काफ़ी होवे सी पहली पेशी मेरी सैन दी यजीद मलून दे दरबार दे विच एक कमीना अपनी अपनी बाबा समझ दी गल ना टुर संगदी हुण टुर दे पईया ते ना दर्द जिगर को लाए अज समझ आइए क्यों प्यो आदा सिख ज़ैनब टुरन दादा और मैं सदके हो वंजा मैं कुर्बान हो वंजा मां हुसैन दे तुहाडे मकान कबूल फरमावे आखिरी वैन यजीद कमीने दे दरबार दे विच मेरी सैन आई एक कमीना डे के आदे अली दीदी करबला दे विच तेरे पुत्र मारे गए तेरे भेरा मारे गए तेरे मेहमान मारे गए करबला तो घिन के शाम ताई कित्था तैनू ज़्यादा तकलीफ हुई है न्याज़े मौला ये 17 सुनिया कित्था तैनू ज़्यादा तकलीफ हुई है जेड़े वेले इस कमीने ने आखे ना दसावें करबला तो घिन के शाम ताई तैनू कित्था ज़्यादा तकलीफ हुई है उन वेले अली दीदी रो के इस कमीने नू मुखातब हो के आदिए आ मौत वंदी मैं उजड़ी को ओ तंडे नाल न बोलना पौंदा मैंडे तरज कलाम दे सुनन दे कीते गया बाबा जग तोला ओ जड़ी रो के आदिए मैं ते अपने बाबा नाल भी कड़ा नहीं बोली